سپہ سالار قطبالدین حسب معمول اپنے سپاہیوں کے ساتھ شہر کی گشت پر تھا۔ وہ مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا ایک بازار کے نزدیک پہنچا۔ اچانک اس کی نظر بازار کے کونے میں کھڑے ہوئے ایک فقیر پر گئی جو مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس فقیر کی آنکھوں میں اسے ایک عجیب سی چمک نظر آئی۔ اچانک فقیر اس کے قریب آیا۔ بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ قطبالدین اس کے قریب آیا۔ فقیر تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر وہ سرگوشی میں بولا، اگر خوشحالی چاہتے ہو تو جنگل کے شمال کی طرف میری کٹیا جھونپڑی ہے، وہاں آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف کو چل دیا، جبکہ قطبالدین اسے گھورتا ہی رہ گیا۔ قطبالدین کی زندگی نہایت ہی پرسکون طریقے سے گزر رہی تھی کہ یکایک اس کی زندگی نے پلٹا کھایا۔ جب اس کی بیوی نے فرمائشیں کر دی کہ اس کو محل جیسا گھر چاہیے، اس پر وہ بولا، نیک بخت، اس قلیل تنخواہ میں میں تمہارے لیے محل جیسا گھر کیسے بنوا سکتا ہوں؟ وہ بولی، میں کچھ نہیں جانتی، تم سے کم عہدوں والوں نے اتنے اچھے اچھے گھر بنوا لیے ہیں اور ہم ابھی تک اس پرانے گھر میں رہ رہے ہیں۔ وہ روز کے تکرار سے تنگ آ چکا تھا کہ اچانک اسے اس فقیر کا خیال آ گیا جو کچھ عرصہ پہلے اسے اس بازار کے کونے پر ملا تھا اور جو کہہ رہا تھا کہ خوشحالی چاہیے تو جنگل کے شمال کی طرف میری کٹیا ہے، وہاں آ جانا۔ اس نے اپنے گھوڑے پر زین باندھی اور جنگل کے شمال کی طرف چل پڑا۔ کافی سفر کے بعد آخر اسے جنگل میں کٹیا نظر آ ہی گئی۔ اس نے اپنا گھوڑا ایک درخت کے ساتھ باندھا اور کٹیا کے اندر چلا گیا۔ اندر وہی فقیر موجود تھا۔ فقیر نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ بولا، مجھے معلوم تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ قطبالدین بولا، تم کس خوشحالی کی بات کر رہے تھے؟ مجھے خوشحالی چاہیے، مجھے اپنی بیوی کے لیے محل نما گھر چاہیے۔ فقیر نے قریب رکھے ہوئے صندوق میں سے اشرفیوں سے بھری 4 تھیلیاں نکالی اور اسے دیتے ہوئے بولا، صرف ایک کام کے بدلے تمہیں اشرفیوں سے بھرے ایسے 1000 تھیلے مل سکتے ہیں۔ قطبالدین اچھلتے ہوئے بولا، کیا کہا؟ 1000 تھیلے؟ ان سے تو میں 10 محل بنوا سکتا ہوں، مگر کام، کیسا کام؟ قطبالدین نے تجسس کے ساتھ پوچھا۔ فقیر بولا، تمہیں اپنے ملک کے اہم راز ہمیں دینا ہوں گے۔ قطبالدین اچھل پڑا، کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کون ہو تم؟ فقیر بولا، سوال مت کرو، خوشحالی ایسے ہی نہیں مل جاتی، کہو سودا منظور ہے؟ قطبالدین کافی دیر تک سوچتا رہا، آخر اس نے رضامندی میں سر ہلا دیا۔ اس نے اپنے ضمیر کا سودا تو کر لیا تھا، مگر وہ بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دنوں سے وہ ایک ہی قسم کا خواب دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس نے خواب کی تعبیر یہ سوچ لی کہ وہ عنقریب مرنے والا ہے۔ آج رات اسے پھر وہ خواب آیا۔ وہ بے چین ہو گیا، اس سے رہا نہ گیا اور وہ آدھی رات کو ہی شاہی نجومی کے گھر پہنچ گیا۔ دستک سن کر شاہی نجومی آنکھیں ملتا ہوا باہر آیا۔ اس نے اتنی رات کو اپنے دروازے پر سپہ سالار کو دیکھا تو وہ چونک اٹھا۔ قطبالدین، خیریت ہے؟ آپ اتنی رات کو میرے دروازے پر؟ قطبالدین بولا، ہاں، دراصل ایک ہی خواب مجھے مسلسل دکھائی دے رہا ہے، میں پریشان ہوں، مجھے اس کی تعبیر بتائیے۔ شاہی نجومی اسے اندر لے آیا اور اس سے خواب سنا۔ خواب سننے کے بعد وہ بولا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اب آپ صرف 3 دن تک آسمان دیکھ پائیں گے۔ اس کے بعد قطبالدین پریشانی کے عالم میں بولا، بس آگے ہم جانتے ہیں، ہمیں بس آپ کی تصدیق درکار تھی، سو وہ حاصل ہوئی۔ ہم معافی چاہتے ہیں کہ اتنی رات کو آپ کو ناحق تکلیف دی۔ یہ کہہ کر وہ فوراً باہر کی طرف چل دیا۔ شاہی نجومی اسے ہکا بکا جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ صبح سویرے ہی قطبالدین محل روانہ ہوا۔ وہ بادشاہ سلامت سے فوراً ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ سلامت کے طلب کرنے پر وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت، میں آپ سے ایک اہم بات کرنے والا ہوں۔ بادشاہ بولا، ہاں کہو۔ قطبالدین سر جھکاتے ہوئے بولا،
بادشاہ سلامت، میں اب اس دنیا میں 3 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتا، مگر دنیا سے جانے سے پہلے میں اپنے ایک جرم کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنا بوجھ کم کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ کیا جرم کیا ہے تم نے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ قطب الدین بولا، دراصل دولت کی لالچ میں آ کر میں نے اپنے ملک کے کچھ خفیہ راز پڑوس کے ملک کو فراہم کر دیے ہیں۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بادشاہ غصے میں بولا، جی ہاں، اور وہ بہت جلد ہمارے ملک پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ غصے سے بولا، تم نے ملک سے غداری کی ہے اور اس کی سزا موت ہے۔ پھر وہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے بولا، لے جاؤ اسے اور زندان میں ڈال دو، کل ہم اسے سرِ عام پھانسی دیں گے۔ ابھی سپاہی اسے پکڑ کر لے جا ہی رہے تھے کہ اچانک باہر سے 2 سپاہی بھاگتے ہوئے آئے اور بولے، بادشاہ سلامت، پڑوسی ملک نے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر قطب الدین چیختے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، مجھے صرف ایک موقع دیں، مرنے سے پہلے میں کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے دشمنوں کو راز دیا ہے تو میں اس کا توڑ بھی جانتا ہوں، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیے۔ بادشاہ سلامت کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے، مگر ہمارے سپاہی تم پر مسلسل نظر رکھیں گے۔ اس نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور تلوار لہراتا ہوا دشمنوں کی طرف لپکا۔ جنگ مسلسل 3 دن تک جاری رہی۔ قطب الدین نے جو کہا تھا سچ کر دکھایا، دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ جنگ میں کامیابی کے بعد قطب الدین اب بادشاہ سلامت کے روبرو کھڑا تھا۔ بادشاہ بولا کہ تم پھانسی کی سزا کے مستحق ہو، لیکن تم نے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرتے ہوئے دشمنوں کو خاک چٹائی، اس لیے ہم تمہاری پھانسی کی سزا کی بجائے دوسری سزا دے رہے ہیں، یعنی اندھیرے کنویں کی سزا۔ وہ بولا، یعنی میری اب باقی زندگی اندھیروں میں گزرے گی؟ لیکن میں نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر کے مطابق تو میری موت ہوئی تھی۔ شاہی نجومی نے بھی اس کی تصدیق کی تھی۔ موت کی وجہ سے ہی تو میں نے اپنا جرم قبول کیا تھا۔ بادشاہ بولا، موت برحق ہے اور ہر نفس کو اس کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر تم یہ گناہ کرنے سے پہلے اپنی موت کو یاد رکھتے تو کبھی اس گناہ کے مرتکب نہ ہوتے۔ کیا ضروری ہے کہ جب انسان اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تب ہی گناہوں سے باز آئے؟ جب موت پر حق ہے تو انسان یہ سوچ کر اپنے گناہوں سے کیوں باز نہیں آتا؟ یہ کہہ کر بادشاہ خاموش ہو گیا۔ سپاہی جب اسے لے جانے لگے تو پاس ہی شاہی نجومی بھی کھڑا تھا۔ وہ نجومی سے بولا، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری تعبیر جھوٹی تھی۔ نجومی بولا، میری تعبیر جھوٹی نہیں تھی، بلکہ وہ ادھوری تعبیر تھی۔ ادھوری تعبیر؟ کیا مطلب؟ قطب الدین بولا۔ نجومی نے جواب دیا، تم پوری تعبیر سنے بغیر ہی چلے گئے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ تم صرف 3 دن تک سورج دیکھ سکو گے۔ یہ ادھوری تعبیر تھی، جسے پورا سنے بغیر تم اپنی موت از خود تجویز کرتے ہوئے چلے گئے تھے۔ پوری تعبیر یہ تھی کہ تم 3 دن تک سورج دیکھ سکو گے، اس کے بعد تم ایک ایسی جگہ رہو گے جہاں سے تم سورج کبھی کبھار ہی دیکھ سکو گے۔